على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک روح افزا صلوات پڑھ دیں محمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر اس نے آپ سے ملاقات کروائی اور آپ کے ساتھ روبرو ہونے کا شرف بخشا. سب کی خدمت میں ہم مخلصانہ، مؤدبانہ اور والہانہ سلام پیش کرتے ہیں. اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں تمام وہ کامیابیوں سے آراستہ فرمائے کہ جن کامیابیوں کا اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے. پچھلے سال بھی پورا ایک عشرہ ہم آپ کی خدمت میں تھے اور ہمارا موضوع بھی مسلسل اور بہت ہی منظم رہا کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں. ہمارے اپنے ماننے کا جائزہ لینا ہمیں بہت ضروری تھا اور ہم نے کسی حد تک اس موضوع سے انصاف کرنے کی کوشش کی، مگر اس سال اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے اس کو ہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یقیناً آپ ہماری مجلسوں سے مانوس ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گفتگو منظم بھی ہو، آسان بھی ہو اور ضروری بھی ہو، مفید بھی ہو. کیونکہ اگر آپ یہاں پر 100 مومنین یہاں جمع ہوئے ہیں تو 100 گھنٹے ہیں جو مجھے آپ دے رہے ہیں. ہر ایک کا 1 گھنٹہ اگر مجھے مل رہا ہے تو 100 گھنٹوں کو لے کے اگر میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، وہ بات بتائی کہ جو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، آپ کو اس کی ضرورت کا بھی اندازہ نہیں ہے، تو واقعی میں نے انصاف نہیں کیا. اگر میں انصاف پسند ہوں تو مجھے چاہیے کہ آپ کی وقت کی قدر کروں اور آپ کی توجہات کے لیے وہ موضوع لے کر آؤں کہ جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے. تو کیا ہے موضوع آج کے اس دور میں؟ ہم ان 10 مجلسوں میں بإذن اللہ تعالی کوشش کریں گے کہ 5 بنیادی سوالوں کا جواب حاصل کریں. کتنے؟ 5. 10 مجلسوں میں 5 بنیادی سوال. پہلا سوال، ایمان کیا ہے؟ بہت معمولی سا ہے، مگر اب جب گفتگو سنیں گے تو محظوظ ہوں گے کہ واقعاً بھی ایمان کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. ہر مسلمان دنیا بھر میں جہاں بھی ہے، وہ جس فرقے سے بھی متعلق ہے، وہ فی الحال بھول جائے کہ وہ کس فرقے سے متعلق ہے. صرف یہ یاد رکھے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے. اور کیا مانتے ہیں ہم نے سن لیا پچھلے سال. ہم جن کو مانتے ہیں انہوں نے جو ایمان کی تعریف بتائی ہے وہ کیا ہے. قرآن نے ایمان کو کیسے ڈیفائن کیا ہے، رسول اسلام نے ایمان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور جو امیر المومنین ہیں انہوں نے ایمان کے بارے میں کیا بتایا ہے، اور پھر آج تک ایمان کس حد تک ہماری سمجھ میں آیا ہے. پہلا یہ سوال ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایمان سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے تقاضے کیا ہیں. ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ خالی زبانی ہے
یا پھر آگے کچھ اس کے تقاضے بھی ہیں. وہ تقاضے قرآن کیا بتا رہا ہے، رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اور ہمیں ان تقاضوں کو کس حد تک سمجھنا ہے. یہ دوسرا سوال ہوگا. تیسرا سوال یہ ہے کہ ایمان کے فائدے کیا ہیں؟ کیوں کوئی ایمان لے آئے؟ کیوں کوئی مومن بنے؟ کیوں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جان کی بھی قربانی دے دے، اولاد کی بھی قربانی دے دے، مال کو بھی لٹا دے، وقت کو بھی لگا دے، سب کچھ اس پہ قربان کر دے؟ کیا بات ہے ایمان میں؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ آج کی مجلس میں جو نہیں آیا وہ مس کرے گا، کیونکہ یہ بنیادی باتیں جو ساری مجلسوں میں ہوں گی آپ کو اس کا نچوڑ پہلے ہی بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن بھی آمادہ ہوں. میری اردو یقیناً آسان ہے، اگر کہیں کوئی لفظ آپ کو تھوڑا سا سخت لگا تو خالی آپ بیٹھے بیٹھے ایسے اشارہ کر دیجئے، میں سمجھ جاؤں گا کہ اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت درکار ہے. چل رہے میرے ساتھ؟ 3 سوال یہ ہو گئے. پہلا سوال ایمان کیا ہے، دوسرا سوال ایمان کے تقاضے کیا ہیں، تیسرا سوال ایمان کے فائدے کیا ہیں، چوتھا سوال مومن کون ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے مومن کی کیا تعریف کی ہے؟ رسول اکرم نے مومن کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ امیر المومنین نے مومن کو کس طرح بتایا ہے؟ ٹھیک، مومن. یہ ہو گیا چوتھا سوال. اور پانچواں اور آخری یہ ہے کہ مومن کی جو حقیقت جان جاتے ہیں وہ آگے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن کا پھر فائنلی ہدف اور مقصد کیا ہے، مومن کا آخری ڈیسٹینیشن کیا ہے، اس کی آخری منزل کیا ہے، وہ کہاں پر جا کے سیٹسفائیڈ ہوگا. حوروں کے چکر میں ہے، جنت کے چکر میں ہے، سلسبیل کے چکر میں ہے، جنت کے میووں کے چکر میں ہے، یا وہ اس سے بھی بہت کچھ آگے؟ جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے مومن کی وہ کیا ہے؟ یہ 5 بنیادی سوال ہیں جن کو ہم ان مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ آج کے اس سال کے عشرے میں ہم یہ 5 اہم سوال کے جواب حاصل کر کے اٹھیں گے اور ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں ہو کہ جو آخری منزل کو بھی سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک، اس کے لیے آج ہم مقدمتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. نمبر 1، آ گئے ہیں مجلس میں تو توجہ دیجئے. موبائل ایک بہت خطرناک چیز بھی ہے اور بہت مفید چیز بھی ہے. موبائل سے دل بستگی کو کم کیجئے، مجلس سے وابستہ ہو جائیے. یہ پہلی گزارش. دوسری گزارش، مسلسل آئیے، ٹائم پہ آئیے، عبادت سمجھ کر آئیے، اور مجلسوں میں آنے کو خالی ثواب سمجھ کے نہ آئیے، کیونکہ ثواب تو ویسے بھی ملتا رہے گا. میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی نا کہ انسان کو بار بار سانس لینے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سانس لیتا ہوں میں قربت نہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ جب تک چاہے گا وہ سانسیں ملتی رہیں گی. ان سانسوں کو کیسے استعمال کرو اس پر توجہ دو. اس لیے ثواب بھی سانسوں کی طرح ملتا رہے گا. جو مجلس میں جانے کی نیت کرتا ہے وہیں سے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. وہ نکلا ہے گھر سے، ثواب جاری ہے، فرشتے لکھتے جا رہے ہیں. وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، ثواب لکھتا جا رہا ہے، فرشتے سارے لکھتے جا رہے ہیں. وہ مجلس میں پہنچ جاتا ہے، ثواب جاری ہے لکھتا ہوا. وہ فرشتہ بھی تھکتا نہیں ہے، لکھتا جا رہا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ثواب لکھتا جا رہا ہے. آخر سے سنتے جا رہے ہیں، ثواب لکھتا جا رہا ہے. اٹھتے ہیں، ثواب لکھتا جا رہا ہے. ماتم کرتے ہیں، ثواب لکھتا جا رہا ہے. یہاں سے پھر آخری منزل پر کچھ لنگر بھی کھاتے ہیں تو اس کا بھی ثواب اللہ سبحانہ وتعالی لکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا.
اس کی نہیں، آپ بنیادی طور پر مجلس میں آنے کی یہ نیت کریں کہ میں مجلس میں جاتا ہوں 3 اہم مقاصد کے لیے. کتنی؟ دیکھیں کہیں تو ہم 3 کو لے کے چلیں گے نا. 3 مقاصد ہیں مجلسوں میں آنے کا. کہ پہلا مقصد ہمیں اپنے اس محبت و مودت و ولایت کا اقرار ہی نہیں، اظہار بھی کرنا ہے. یہ مجلسیں ہی ہیں جہاں آپ مودت کا اظہار کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے کوئی دل میں محبت رکھے تو اسے اظہار نہیں کہتے. اسے اظہار جو آتا ہے یہاں صفِ عزا میں مجلس کی فرش پر بیٹھتا ہے وہ اظہار مودت کرتا ہے. یہ پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد اللہ کے نبی نے فرمایا، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت اہل بیت. اب ان دونوں سے تمسک کہاں حاصل ہوگا؟ مجلس میں آؤ گے تو حاصل ہوگا. اسی لیے ہماری مجلسوں کی بنیاد جنہوں نے رکھی ہے وہ انہی 2 باتوں پر رکھی ہے کہ وہ مجلس نہیں جہاں قرآن کی بات نہ ہو اور اہل بیت کی بات نہ ہو. ہر مجلس میں حتیٰ کہ خطیب کے اوپر فرض ہے کہ وہ خطبہ عربی میں پڑھے اور ایک قرآن کی آیت تبرکن اپنی موضوع بنائے، اپنی گفتگو کا موضوع بنائے. کیونکہ قرآن سے نہ اہل بیت جدا ہوئے ہیں نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوئے ہیں. ان 2 سے تمسک کا بھی آپ کو ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ ہم جا رہے ہیں مجلس میں اس تمسک کو بھی ظاہر کرنے کے لیے. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ اور کہیے اہل بیت. تیسرا مقصد کیا ہے؟ ان 2 سے جو آپ کو ایمانی حرارت مل سکتی ہے اس کو حاصل کرنا ہے. ہر مجلس کے بعد اب کہ آپ کے ایمان میں اضافہ نہ ہو تو آپ نے مجلس کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے مجلس کا حق ادا. اگر ایمان میں اضافہ ہو، گھر جاتے ہوئے احساس ہوا کہ ہاں ہمارے ایمان میں واقعی اضافہ ہوا ہے، تازگی پیدا ہوئی ہے اور ریفریشنس ہوئی ہے، پھر آپ کہیں کہ الحمدللہ ہم نے مجلس کا حق ادا کیا. ٹھیک. تو 3 ہدف ہیں مجلس کے. ان تینوں ہدف کو پورا کرنے کی نیت کریں. اب آئیں تو آپ سے بھرپور جو ثواب بھی ہے وہ بھی وابستہ ہوگا اور اس کے باقی جو ضمنی فائدے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہے ہیں. ضمنی فائدے کیا ہیں؟ وہ بھی کم سے کم 3 ہیں. ضمنی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ جو ایسے ہی ساتھ ساتھ آپ کو مل جاتے ہیں. بائی 1 get 1 فری. 3 کی آپ نے نیت کی، 3 آپ کو فری میں مل گئے. نمبر 1 مومنوں کی آپ زیارت کرنے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں. گھر میں بیٹھے رہیں گے آپ کو مومنوں کی زیارت کا شرف نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے اگر 40 مومن اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ فرماتا فرشتوں سے جتنی رحمت ہے ان پر نازل کر دو. یہ ضمنی آپ کو فائدہ ویسے بھی مل جاتا ہے. دوسرا ضمنی فائدہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ آتے ہیں نئی بات سنتے ہیں، علم میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے. نہ کسی یونیورسٹی میں وہ علم ملتا ہے، نہ کسی کالج میں ملتا ہے، نہ کسی مارکیٹ میں یہ ملتا ہے، نہ کسی بازار سے آپ خرید سکتے ہیں. یہ علم صرف مجلس حسینی میں. دوسرا ضمنی فائدہ ہوتا ہے. اور تیسرا ضمنی فائدہ کیا ہوتا ہے جناب؟ ظاہر سی بات ہے جہاں تبرک ہے کھانے پینے کا وہ بھی آپ کو ملتا ہے. اور کھانا تو آپ گھر پہ بھی کھا سکتے ہیں مگر آپ کے اس کھانے کو تبرک نہیں کہا جائے گا. اس کو تبرک نہیں کہا جائے گا. وہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں جو کہ نکل جائے گا اور اس کی کوئی حیثیت آپ کے لیے نہیں باقی رہے گی. مگر جہاں یہاں پر آ کے کھاتے ہیں اس کا نام تبرک ہے. تبرک کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے،
برکت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جس کے نام سے وہ بنا ہے، جس کے نام سے اس کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جس کے نام سے آپ کھا رہے ہیں، وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ اللہ بھی ہر چیز اسی کے نام کرنے کو پسند کرتا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ نام گرامی حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو یہ جو ہم آج مقدمتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں، تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ پہلا کیا عنوان تھا؟ پہلا کیا سوال تھا؟ ایمان کیا ہے؟ عربی لفظ ہے ایمان، کون سی زبان کا ہے؟ چونکہ اس کا صحیح ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہر زبان میں اس کو ایمان 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 ہی کرتے ہیں۔ اردو میں بھی ایمان، فارسی میں بھی ایمان، پنجابی میں بھی، گجراتی میں بھی، ہر زبان میں ایمان، کیونکہ اس کا ترجمہ آپ جو بھی کریں گے، فیتھ بہت ہی محدود معنی، انگلش والے کہتے ہیں بلیو، وہ اعتقاد کے لیے ہے، ایمان کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی آپ اس کو کسی زبان میں اس کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، ترجمہ نہیں ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں ایمان کو ایمان ہی رکھو۔ ایمان کی خاصیت کیا ہے؟ توجہ سنیے گا۔ ایمان عربی لفظ ہے، اور ایمان کی جو روٹ ورڈ ہے، اس کا جو بنیادی لفظ ہے وہ ہے امن، الف میم نون۔ سبحان اللہ۔ امن، امن نہیں، ہم لوگ جو ہے غلطی سے کہتے ہیں امن، امن الف میم نون، امن، امن کہتے ہیں انگلش میں سیکیورٹی کو۔ اگر کوئی کہے نا ایمان کا ترجمہ انگلش میں فیتھ ہے، تو فیتھ میں سیکیورٹی کہاں ہے؟ سیکیورٹی کہاں ہے؟ امن کہاں ہے؟ امن سے ایمان بنا، یعنی سیکیورٹی۔ دنیا میں کون ایسا بدبخت ہوگا جو سیکیورٹی نہیں چاہے گا؟ میں آپ کے ساتھ سمپل سوال بھی کر رہا ہوں، بہت سمپل، 2+2 4 والی بات بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی سمجھ میں سب کی آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، مجلس میں اگر ہے تو اس کو سمجھ میں بات آ رہی ہے۔ جیسے 2+2 ہے ویسے ہے، ہر انسان کو امن کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ انسان ہیں، جانوروں کو بھی امن کی ضرورت ہے۔ بلی کو بھی خطرہ ہوگا تو وہ شیر بن جائے گی، آپ پر حملہ کرے گی۔ چوہے کے اوپر بھی اگر کوئی لگا کہ یہ انسیکیورٹی ہے، مجھے سیکیورٹی نہیں ہے، وہ بھی کوشش کرے گا کہ آپ پر حملہ کر دے۔ پتہ چلا کہ ہر مخلوق کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ امن کے بغیر کوئی بھی جی نہیں سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں، یہ جو پلانٹس ہیں، یہ جو درخت ہیں، کیا ان کو امن کی ضرورت نہیں ہے؟ اب ساری دنیا کے سائنٹسٹ شور مچا رہے ہیں، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے جناب، گرمی ایسی آنے والی ہے، آہستہ آہستہ جتنے بھی وہ جو فریز ہوئے آئس کے بہت بڑے چٹان ہیں وہ پگھل لیتے جا رہے ہیں انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ ان کو خالی امن کی، انسانوں کے امن کی فکر نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل پلانٹ کی امن کی فکر ہے، ٹوٹل کرۂ ارض کی امن کی فکر ہو گئی ہے، اس کے سیکیورٹی کو نقصان لگنے لگا ہے۔ تھوڑی سی باتیں میں کھول رہا ہوں تاکہ بات کو آسانی سے آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ انسانوں کو بھی امن کی ضرورت ہے، جنوں کو بھی امن کی ضرورت ہے، حیوانوں کو بھی امن کی ضرورت ہے، نباتات کے لیے بھی امن کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ کرۂ ارض کی ٹوٹل امن کی سب کو ضرورت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان لاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان لاؤ، یعنی اگر ایمان لاؤ گے تو تمہیں امن ملے گا، تمہیں سیکیورٹی ملے گی، تم ہو جاؤ گے سیکیور۔ ایمان لاؤ گے تو تمہیں امن ملے گا۔ کس سے امن ملے گا؟
شیطان سے امن ملے گا. کس سے امن ملے گا؟ عذاب الہی سے امن ملے گا. کس سے امن ملے گا؟ وسوسوں سے امن ملے گا. ایمان لاؤ گے تو تمہیں پناہ ملے گی. کس طرح پناہ ملے گی؟ کس سے پناہ ملے گی؟ ہر اس چیز سے پناہ ملے گی کہ جو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے. تو پھر ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تم امن کے دائرے میں آ جاؤ. اور کون سا انسان ہے کہ جو یہ جانتا ہوا کہے کہ میں نہیں آنا چاہتا ہے؟ اگر اس کو نہیں معلوم ہے وہ نہیں آ رہا. اگر معلوم ہو جائے تو وہ کیوں پیچھے ہٹے گا؟ اگر واقعا امن یہاں ہے تو یہاں آئے گا. اور امن کہاں ہے؟ ایمان لانے میں ہے. امن کیسے ملے گا؟ اللہ سے وابستہ ہونے میں ملے گا. اللہ کو اپنے خالق کے طور پر ماننے میں ملے گا. اس پر ایمان لانے سے ملے گا. اس کے رسول پر ایمان لانے سے ملے گا. اس کی کتابوں پر ایمان لانے سے ملے گا. اور پھر رسول کے بعد ان ہستیوں کے ماننے میں ملے گا کہ جن ہستیوں کو مسلمانوں نے چھوڑا تو انہیں امن نہیں ملا. انہیں امن نہیں ملا. کتنی ایسی مسلمان اس وقت تعداد ہے، تعداد کے اعتبار سے کم نہیں ہے. کم ہے؟ مسلمانوں کی تعداد میں کوئی کمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں. تو پھر امن کیوں نہیں ہے مسلمانوں کو؟ ماننے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان ہے. اور جو مسلمان پٹ رہا ہے، دوسرا مسلمان اپنی جان بچا کر کے چھپ رہا ہے. ایک مسلمان پٹ رہا ہے، ایک مسلمان جرات نہیں ہے مسلمان کنٹریز کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، شیخوں کو کہ کم از کم ہمت کر کے کنڈم ہی کر دے. اب دنیا کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے اندر اتنی بھی جرات نہیں ہے کہ کنڈم کریں کہ وہ جو بہت ہی زیادہ کمزور نہتے بچے فلسطینی مارے جا رہے ہیں، مارنے والے قاتل ہیں، کہہ دو. 53 مسلم ملکوں نے میٹنگ کی. اس میٹنگ میں ایران نے صرف اتنا کہا کہ کم از کم جیسے وہ ہر گروہ کو مسلمانوں کے ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم سب مل کر کے ایک اسٹیٹ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں. مسلمان ہے، وہاں کوئی کافر نہیں گیا تھا، وہاں کوئی عیسائی نہیں گیا تھا، کوئی یہودی نہیں گیا تھا. میٹنگ میں ٹوٹل وہی ہے، سب اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر کوئی لا الہ کہنے کو تیار نہیں ہے. لا الہ کہنے کو، کوئی معبودی کہنے کو تیار نہیں ہے. نتیجے میں یہ بات، اتنی سی بات بھی مسلمان ملکوں نے طے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ امن نہیں ہے. اچھا امن کیوں نہیں ہے؟ ان کو نہیں مانا کہ جو پناہ گاہ تھے، ان کو نہیں مانا کہ جنہوں نے پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کا نورانی جملہ ایسے اس وقت درخشاں ہو کر میرے سامنے آ رہا ہے جیسے ابھی ابھی بی بی نے فرمایا ہو کہ یہ جو تم جا کر کے بارسلونا کے مومنین سے خطاب کرے ان سے یہ میرا جملہ بھی سنا دینا کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ تم نے جا کر کے چوری چوری علی کو تنہا چھوڑ کر کے کسی اور کے ہاتھ میں مہار دے دی تو سن لو کہ امامت ہماری ہی تمہیں امان دے سکتی ہے. یہ امان تمہیں یہاں سے ملنے والی ہے، تمہیں امن صرف یہاں سے ملنے والا ہے. جب بھی تم اس کو سمجھو گے یہیں پر تمہیں آنا ہوگا. آج مسلمانوں کو دیکھو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، مسلمانوں کو دیکھو کوئی ایک بھی امن میں نہیں ہے، کبھی سیکیورٹی فیل کرتا ہی نہیں ہے. ہر بار اسے ڈر ہے کہ کہیں میری کرسی نہ لے لے، کہیں میری سلطنت چھن جائے، کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے. یہ بار بار خوف اور دھڑکا اس لیے لگا ہوا ہے کہ جو پناہ گاہیں تھیں اصلی انہوں نے چھوڑ دیا. اگر وہ لیتے، اب دیکھو جنہوں نے ان کی پناہ کو اپنا لیا آج کیا وہ بھاگ رہے ہیں؟ بتاؤ آج وہ ڈر رہے ہیں؟ تعداد میں بہت کم ہیں،
ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے. ارے حوثیوں کو دیکھو جن کے پاس چلنے کے لیے چپل نہیں ہے, نہیں ہے چپل ان کے پاس, خدا کی قسم نہیں ہے, ان کو کھانے کے لیے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں ہے, مگر وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ امن کہاں سے ملنے والا ہے. ان کو معلوم ہے کہ امن یہاں سے ملنے والا ہے. جو اہل بیت کے ساتھ رہے گا وہی امن میں رہے گا, دنیا کو وہی امن بھی دے سکے گا. آپ جو یہاں پر آئے ہیں, آپ سوچئے خالی اپنی تاریخ کو. 2 جملوں میں تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کی اپنی تاریخ کو 2 جملوں میں تاریخ ساری آپ کے سامنے. پہلا جملہ کیا ہے؟ آپ اس قوم اور اس مذہب سے متعلق ہیں کہ جس کے امیر نے پکارا تھا کوئی ہے جو آ کر کے میری مدد کرے, تو 4-5 لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں آیا تھا. آج وہ نہیں ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کی صدائیں دے رہے ہیں. یہ جو 2 سے 3 سے 4 سے کروڑوں میں جو تبدیل ہو گئے, یہ آپ کی تاریخ ہے. آپ کو سب سے زیادہ مارا گیا, سب سے زیادہ قتل آپ کو کیا گیا, آپ کی مسجدوں میں بم رکھے گئے, آپ کی امام بارگاہوں کو جلایا گیا, آپ کی بڑی بڑی شخصیتوں کو قتل کیا گیا, اور قتل کرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. جاری ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ قربانی آپ نے دی ہے, مگر اس کے باوجود تعداد میں آپ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارا دشمن روز بروز گھٹتے جا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ دوسرا جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. کیوں؟ اسے کہ جہاں سے امن مل سکتا تھا وہاں سے مسلمانوں نے فاصلہ کر لیا. فاصلہ کیا کیا؟ ڈسٹنس اپنایا اور اسے چھوڑ دیا, جس کے نتیجے میں آج تک ٹھوکر ہے. نتیجہ اگر جب بھی ان کو احساس ہوا واپس در اہل بیت پہ آئے تو پھر ان کو عزت ملے گی. جیسے ابھی نہایت چند شیعوں کو اللہ نے عزت دی ہے, دی ہے کہ نہیں دی ہے نا؟ وہ گھٹنے نہیں ٹیکتے کیونکہ حسین سے انہوں نے سیکھا ہے, گھٹنے نہیں ٹیکنے. وہ مر جائیں گے مگر کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, کسی ذلیل کو اپنا امیر نہیں مانیں گے. یہ مسلمانوں کو کیوں نہیں آتا؟ ان کو کس نے روکا ہے؟ روکا اسی راستے نے ہے کہ جس راستے پر یہ چلے تھے علی کو چھوڑ دیا. وہیں سے ان کو جو راستہ ملا اس میں بار بار ان کو خدشہ ہے, ڈر ہے, خوف ہے, کبھی ان کے اندر جرأت نہیں ہوتی. واپس آتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان امن سے ہے. ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا تاکہ تم امن میں آ جاؤ, تم امن میں آ جاؤ, تو اس کی امان میں آ جاؤ, تم اس کی زندگی کے اپنی زندگی کو امن و امان کے ساتھ گزارنے کے قابل بن جاؤ. یہ ہے امن کا خلاصہ جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا. ایمان کیا ہے؟ پوری توجہ سنیے گا, پوری توجہ سنیے گا. قرآن مجید میں ایمان اور اس کے قبیلے کے جتنے لفظ ہیں اس کو اکٹھا کر کے آپ گنیں تو 811 مرتبہ ایمان کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. کتنے؟ عجیب بات یہ ہے کہ علم اور معرفت کے بھی جتنا خاندان ہے, قبیلہ ہے لفظوں کا, اس کو بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ٹھیک 811 مرتبہ ہی آپ کو ملے گا. اس کو کہتے ہیں قرآنی اعجاز, اعجاز عددی, ڈیجیٹل میریکل آف ہولی قرآن. قرآن کے بہت سارے معجزات ہیں اور ہر زاویے سے قرآن معجزہ ہے کہ نہیں؟ جو قرآن کو ہر زاویے سے معجزہ مانتا ہے اس کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلین, قرآن اور اطاعت اہل بیت, تو اطاعت اہل بیت کو بھی ہر زاویے سے معجزہ مانے گا, ہر زاویے سے معجزہ مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو تم نے ماننا شروع کر دیا کہ ہر زاویے سے معجزہ ہے. تو جو قرآن کا ہم پلہ ہے کون ہے سوا اہل بیت کے؟ کوئی اور کہیے نہیں ہے. تو پھر ان کے بھی بارے میں آپ کو یہ مانا ہوگا ہر زاویے سے معجزہ, ہر زاویے سے معجزہ. تو قرآن کا عددی معجزہ کیا ہے, ڈیجیٹل میریکل کیا ہے کہ قرآن نے جس کی جتنی حیثیت ہے اسی حیثیت کو بیان کر کے جو اس کی برابری کرنے والا لفظ ہے اس کو بھی اسی انداز میں اسی عدد میں بیان فرما دیا ہے. یہ اس کا عددی معجزہ ہے. عددی معجزوں میں ہم سے بار بار ہمارے بھائی پوچھتے ہیں قرآن میں امامت کہاں لکھا ہوا, قرآن میں امام کہاں ہے؟
تم قرآن کو جا کے دیکھو، قرآن میں امام ائمہ کے جتنے لفظ ہیں ان کو جمع کرو، کاؤنٹ کرو، ایگزیکٹلی تمہیں 12 ملیں تو تم 12 اماموں کو مانو. صرف 12 مرتبہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. اگر کوئی 11 دکھائے 12واں نہ دکھائے تو وہ قرآن کا طالب علم نہیں ہے. اور اگر کوئی 12 سے زیادہ دکھائے تب بھی وہ قرآن جو اللہ کا بھیجا ہوا اس کو نہیں پڑھ رہا ہے. اگر اللہ کا قرآن ہے اس میں صرف 12 مرتبہ امام اور امامت کا اللہ نے لفظ رکھے تو عددی معجزہ اللہ نے رکھا ہے نا. جیسے پوری توجہ، جیسے معصومین کتنے ہیں ہمارے بتائیے؟ کسی کو شک ہے؟ نہ 13 نہ 15، کتنے؟ 14. قرآن مجید میں معصومین کی تعریف میں یہ جو فرمایا ہے کہ ان کی عصمت کی بنیاد صبر ہے. کیا ہے؟ اور ٹھیک صبر اور صبر کے خاندان کو جا کے دیکھو تو 14 مرتبہ ہی ہے. اس کو کہتے ہیں اعزاز، اعجاز قرآنی عددی طور پر. تو ایمان اور اس کے خاندان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 811. اور علم اور معرفت کی تعداد جا کے گنو تو وہ بھی 811 ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، کیونکہ علم اور ایمان ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں. علم اور ایمان ساتھ ساتھ. ممکن ہے کہ کوئی کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو، ایمان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ علم بھی ہے. علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو انسان خود جا کر کے حاصل کرے اور ایک جو ایمان کے ساتھ اللہ سے عطا ہو جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک علم ایسا بھی ہے جو اللہ سے اسے بغیر کسی جگہ پر جانے کے حاصل کرنے کے مل جاتا ہے، جس کو علم وہابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم وہابی، یعنی اللہ کا دیا ہوا علم. کس کو ملتا ہے؟ اس کو جو ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. جس کا جتنا علم ایمان بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا علم بھی بڑھتا جائے گا. تو کہیں تم کسی کی ڈگری دیکھ کر کے عالم نہ سمجھنا، اس کا ایمان دیکھ کر کے سمجھنا کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. تو علم اور ایمان کی جو عدد ہے نا تعداد قرآن مجید میں اللہ نے برابر برابر بتایا ہے. ٹھیک اسی طرح دنیا اور آخرت، جتنی مرتبہ اللہ نے دنیا کا لفظ رکھا ہے نا قرآن مجید میں اتنی ہی مرتبہ آخرت کا بھی رکھا ہے. کوئی آخرت کی چکر میں دنیا کو نہ بھلا دے. اولاد بیچاری ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی ہے. خاتون کہہ رہی ہے کہ میرا میاں تو تبلیغی جماعت میں گیا تھا، آتا ہی نہیں ہے. وہ اولاد چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے تبلیغ میں لگا ہوا ہے، کہتا مجھے آخرت چاہیے، قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا. جتنا اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے اتنا ہی قرآن نے دنیا کا بھی تذکرہ کیا ہے، تاکہ نہ دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑے نہ آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑے. ساتھ ساتھ بیلنس کرے، کیونکہ دونوں کو اللہ نے برابر رکھا ہے. ٹھیک تو اس طرح کے قرآن میں اعجاز بہت ہیں. عددی اعجاز جس کو کہتے ہیں، تعداد کے اعتبار سے اعجاز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. تو ایمان کی ہم بات کریں تو 811 مرتبہ قرآن مجید میں ایمان کا تذکرہ آیا ہے. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ امن کے دائرے میں آ جانا. امن کے، اور وہ امن کا دائرہ کیا ہے؟ نمبر 1 توحید امن کا دائرہ ہے. اور اس دائرے کو کون بیان کر رہا ہے؟ توحید کے علمدار. آپ نے 8ویں امام سے وہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں کہا جاتا؟ سلسلۃ الذہب کا مطلب سارے اس کے جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں. یہ سنہری چین ہے، گولڈن چین ہے. کیا فرما رہے؟ فرما رہے میں نے اپنے والد معصوم سے سنا، میرے والد نے اپنے والد معصوم سے سنا،
انہوں نے اپنے والد معصوم سے سنا، یہاں تک کہ بات علی تک آئی، مولا علی نے بھی رسول اللہ سے جو کہ معصوم ہے ان سے سنا، رسول اللہ نے بھی جبرائیل امین جو معصوم ہیں ان سے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو خود معصوم ہے اور عصمت کا مرکز ہے، کیا فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا اسی کو امان مل گئی۔ تو پھر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا؟ توحید کے دائرے میں آنا ہے۔ اور یہیں پر میرے مولا نے دیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا کہ کچھ لوگ یہیں سے کوئی غلط جملہ نہ لے کے پک کر کے اٹھے، کیونکہ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے ادھوری بات سن کے اپنی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائیوں کے مولوی جو ہے نا وہ اسی طرح کرتے ہیں، ایک بات بتاتے ہیں 100 بات چھپاتے ہیں، 100 بات چھپاتے ہیں، ایک بات بتاتے ہیں، ٹھیک؟ یہاں اس میں جہاں کسی نے تھوڑا بہت اپنے چہرے پر اس کے آثار جہالت کے نمودار دیکھے، امام نے فوراً کہا رکو، کہ اللہ نے فرمایا کیا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ امان میں آ جائے گا۔ دائرے امن کو اسی طرح بتایا گیا نا، توحید دائرے امن ہے۔ تو جیسے ہی سنا، امام نے دیکھا کہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکال لے، فرمایا ولیکن بشرطہا و شروطہا۔ وضاحت کتنی آسانی سے امام نے فرما دی، ولیکن بشرطہا و شروطہا، آگے کا جملہ ساری حقیقتوں کو واضح کرنے والا ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ اب آگے دیکھیے گا، عجیب و غریب، سرکار دو عالم نے ایک اور حدیث قدسی سنائی، اور اس حدیث قدسی میں بھی دائرے امن کو بتایا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دائرے امن کو بتایا۔ امن کا دائرہ ایمان کیا ہے، اس پر بات ہو رہی نا، ایمان کیا ہے؟ سوال کا جواب کیا ہوا؟ ایمان دائرے امن میں آنے کو کہتے ہیں۔ دائرے امن کیا ہے؟ توحید ہے، جس کا پرچار ہمارے اماموں نے کیا ہے۔ اب سرکار دو عالم نے ایک اور حدیث بتائی، اس کے دائرے ایمان کی وضاحت کے طور پر فرمایا جبرائیل نے مجھ سے بتایا، اور جبرائیل کو اللہ نے یہ فرمایا کیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو جائے گا اسی کو امان ملنے والی ہے۔ تو دائرے امن توحید کے ساتھ کیا ہو گئی؟ کہیے ولایت۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی حدیث قدسی ہے، اس میں دو باتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ آپ کہتے ہیں دو باتیں الگ ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ایک ہی بات کی دو وضاحتیں ہیں۔ آپ کو کوئی ڈاکٹر کوئی دوا دیتا ہے ٹیبلٹ کی شکل میں، ایک اور ڈاکٹر دیکھتا ہے وہی ٹیبلٹ ہے، کانٹینٹس اس کے وہی ہیں، وہ ٹیبلٹ نہیں کیپسول کی شکل میں دیتا ہے۔ تو آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتی کہ بھئی اس نے تو خالی ٹیبلٹ دی تھی، آپ نے کیپسول دے دیا۔ کیا اس وقت ٹیبلٹ کی ضرورت تھی؟ کانٹینٹ وہی ہے، اس کے انگریڈینٹس وہی ہیں، اس کے اندر جو مواد ہے وہی ہے۔ اس وقت ٹیبلٹ کی ضرورت تھی، ٹیبلٹ دی۔ اس وقت وہی انگریڈینٹ کی کیپسول بنی ہے، اس وقت کیپسول کی ضرورت ہے، ہم تمہیں کیپسول دیتے ہیں۔ اماموں نے کہا اس وقت ٹیبلٹ ہم دیتے ہیں کہ توحید کے دائرے میں آ جاؤ تو نجات پاؤ گے، توحید کے دائرے میں آ جاؤ تو تم امن میں آ جاؤ گے، دائرے امن میں آ جاؤ گے۔ سرکار یہ فرمائے ولایت کو مانو گے تو امن میں آ جاؤ گے، یعنی کیا مطلب؟ دونوں کی افادیت اور اصلیت ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ امن میں آنا۔ کسی وقت صرف توحید کی ضرورت تھی، اب تمہیں غدیر کے بعد ولایت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی صحابی غدیر کے اعلان سے پہلے مر جاتا تو
وہ دائرے امن خالی توحید اور رسالت ہوتا، مگر غدیر کے بعد گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ اب وہ ولایت جب تک نہیں مانے گا اسے امن نہیں ملنے والا ہے۔ ایک سلوات تو بنتی تھی نا یہاں پر، تو یہ ہے ایمان، دائرے امن میں آنا۔ توحید دائرے امن ہے، رسالت کہیے، شک ہے کسی کو؟ دائرے امن ہے۔ جو رسول اکرم کی رسالت کو مان کے آ گیا وہ امن کے دائرے میں آ گیا، ٹھیک۔ اور اگر غدیر سے پہلے مر جاتا تو یہی دائرہ کافی تھا۔ اب اعلان ولایت ہو چکا ہے اور عجیب انداز میں ہوا ہے۔ آج کا مولوی پریشان ہوتا ہے، معنی کے بدلنے کی چکر میں ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے مولویوں سے وہ حارث بہتر تھا جو معنی میں مولا کے کبھی شک نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا نا کہ یہ کہہ رہے منقول تو مولا، مطلب یہ ہے کہ میں جیسے مولا ہوں ویسے علی مولا ہے۔ اگر میں تمہارا خالی دوست ہوں تو علی بھی دوست ہے، اگر میں تمہارا حاکم ہوں، قرآن کا اولا بکم من انفسکم، تمہارے نفسوں پر بھی زیادہ، تو پھر ویسے علی بھی تمہارا حاکم ہے، تمہارے نفسوں پر زیادہ، تم سے زیادہ حق تصرف رکھنے والا ہے۔ اب اس اعلان کے بعد بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، مر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، امن سے تم نکل جاؤ گے۔ دائرے امن ولایت بھی ہے، ٹھیک۔ تو یہ دائرے ولایت میں آنے کو کہتے ہیں ایمان۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ ایمان کا ایسا کبھی آپ نے تعارف سنا ہے؟ تعریف اس کی، ایمان دائرے امن میں آنے کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب جو جتنے بھی عقائد ہیں آپ نے جو اس سے پہلے سنا، کیا مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، وہ ساری باتیں دائرے امن میں آ گئی۔ اب ایمان کی پھر 3 قسمیں ہیں اور 3 اس کے تقاضے، جو دوسرا سوال ہے کل پہ ہم چھوڑتے ہیں، ٹھیک۔ امن کے دائرے میں نہیں آنے والے نہیں آئے، آنے والے آ گئے۔ کبھی کسی وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا، نہیں آئے، جب سمجھ میں آیا تو آ گئے۔ آج دیکھیں کتنے ایسے بڑے بڑے ملا تھے جو سخت مخالف تھے کہ نہیں تھے؟ آگ لگ جاتی تھی ان کے دل میں جب کوئی مجلس دیکھتے تھے۔ غدیر کا جشن ہوا تھا تو کسی کا نکال کے سوگ منانا شروع کر دی، اتنا پیار ہو گیا اچانک سے۔ اتنا پیار تو ان صحابہ کو نہیں تھا کہ جو دیکھ رہے تھے اور 3 دن تک ان کو دفن کے لیے تیار کرنے تھے، دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھو، پورے 3 دن لاش بے کفن بے گور، کوئی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سارے کے سارے صحابی ہیں یا صحابی کی اولاد ہے؟ بتاؤ غلط ہے تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے اس کو؟ مدینے ہی کی بات ہے، کوئی اور شہر کی بات ہوتی تو کہتے کہ وہاں کے لوگ صحابہ نہیں تھے۔ مدینے میں بات ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا بالکل ہی جائز بنتا ہے کہ جو تھے مدینے میں، کہیے نا کیا تھے؟ صحابی تھے یا صحابی کی ڈائریکٹ اولاد تھے؟ ایسے ہی تھا نا؟ کیوں نہیں اس وقت گئے؟ آج تمہارا غم اتنا تازہ ہو گیا، غدیر کا جشن چاروں طرف دیکھا نا تو اندر سے جو غم اندر سے آیا نا وہ غم کچھ اور ہے، ظاہر کسی اور کے نام سے کر رہے ہیں، مگر وہ جو دکھ ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں غدیر واحد ایسی عید ہے کہ جس میں مومن کو ذرہ برابر دکھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کو تکلیف ہوئی تو کیا کیا، ابھی شروع کر دیا، جناب فلاں کا سوگ منانا ہے، فلاں کو مارا گیا، بہت زیادہ۔ اچھا وہ تاریخ بھی غلط ہے، کیا کریں؟ نہیں تو اس مہینے میں تو ہوا تھا نا بھائی، اس مہینے میں ہوا تھا تو ذرا 18 ذی‌الحجہ کو چھوڑ کے کرو نا، نہیں اسی دن کریں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تکلیف ہے جب تم علی کو پکارتے ہو، ہمیں اذیت
مولائیت ہوتی ہے جب تم علی کا نام لیتے ہو. جب علی کی مولائیت کا تذکرہ کرتے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم کسی طرح کوئی نہ کوئی سوگ بنانا ہے نا، کوئی نہ کوئی نام لے کر. یہ حالت ہے. یہ آ رہے ہیں، اس کا ریاکشن ہوتا ہے پتہ ہے. جب بھی کسی حقیقت کو لوگ انکار کرنے پر تل جاتے ہیں اس کا ریاکشن ہوتا ہے، اس کا عکس العمل ہوتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. جوان جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہونے لگا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، آج جیسے کیوں نہیں ہونے لگا ہے. تو اس کا مطلب مولا کا مطلب کچھ جو وہ بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہوگا. پھر وہیں سے ہی نکلتا ہے کسی جماعت کا امیر کہتا ہے کہ ہم کو بھی کہنا چاہیے، ہم کو بھی کہنا چاہیے. اور شیعہ کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے. تو آہستہ آہستہ شیعوں کی حقانیت بھی بڑے بڑوں کی سمجھ میں آنے لگی ہے. آج ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو ان کی اولاد کی سمجھ میں آئے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں مجلسیں برپا کرتے رہو، مجلسیں برپا کرتے رہو. ہر سال کچھ نئے حر آئیں گے اور ان سے دنیا میں تبدیلی آئے گی. آج نہیں تو کل ساری دنیا کا ہر حلال زادہ علی علی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. اس دائرے میں نہیں آئے. ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ قبلہ عجیب بات آپ لوگوں کے ہاں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ دین سے بہت ہٹ گئے. اچھا دین سے ہٹ گئے. ہم مکے میں جاتے ہیں سارے حاجی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور آپ کربلا جا کے کہتے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین. میں نے کہا یہ سوچ آپ کی جو ہے آپ کو خود پتہ نہیں ہے، یہ سوچ یزیدی سوچ ہے. میں کہا یہ کیسے ہو گیا؟ بات تمام کر رہا ہوں میں. یزیدی سوچ کہتے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ تم نے حسین اور خدا میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی ہے. حسین اور خدا کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اگر تم نے حسین کے سر کو تن سے جدا بھی کیا ہے نا تو نو کے نیزے پہ بھی جا کے حسین اللہ اللہ کر رہا ہے. تو قرآن واضح طور پر پڑھ کے حسین نے بتا دیا کہ اگر میں نے جب کہا تھا حاجیوں کو اس زمانے کے سن 60 ہجری کے حاجیوں کے درمیان میں گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ لوگوں یزید فاسق و فاجر خلافت پر آ گئے، حکومت پر قبضہ کر کے آ گئے، اٹھو میرا ساتھ دو. اگر اس وقت کے حاجی لبیک کہتے حسین کو، کہتے لبیک یا حسین، تو آج ہم کو جمع ہو کر کے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ ہر توحید کا کلمہ پڑھنے والا لبیک یا حسین کہتا. لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ لگے رہے لبیک یا اللہم لبیک میں لگے رہے اور مولا کے کال کو رسپونڈ نہیں کیا. آج 1400 سال کے بعد احساس ہونے لگا کہ حقیقت میں لبیک یا حسین ہی لبیک اللہم لبیک ہے. اسی کی تشریح ہے. یہ کوئی جدا بات نہیں ہے. حسین کس کے لیے گئے تھے؟ اپنے لیے گئے تھے؟ حکومت کے طلب میں گئے تھے؟ قسم کھا کے کہہ رہا ہے زہرا کا لال، کہہ رہا میں نہیں نکلا ہوں، کسی سے مجھے کوئی سروکار بھی نہیں ہے. میں نکلا ہوں لِإِصْلَاحِ امت جدی و ابی، میرے اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. میں ریفارمر بن کے نکلا ہوں. میں اسی مقصد کو لے کے آگے آیا ہوں. کس نے لبیک کہا؟ صرف چند لوگ. یہی ہے نا. جب قافلہ تیار ہوا تھا انکار کر کے، سلطنت کا انکار کر کے، ظلم و بربریت کا انکار کر کے، ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے چھوٹا سا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ مدینے والوں کو نہیں کہا ہوگا امام حسین نے؟ ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں تھا. امام حسین کہا کوئی نہیں آتا، میں اپنے بچوں کو لے جاتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو لے جاتا ہوں، کوئی نہ آئے، حسین تنہائی صحیح. عجیب بات نہیں ہے؟ آپ نے سنا ہے نا کہ کچھ روز کا بچہ تھا، وہ تو کربلا میں 6 مہینے کا ہوا تھا نا.
کچھ دن کا بچہ تھا، مانوس تھا اپنی بہن سے. میں بس اشارے دیتے جا رہا ہوں، اگر کلیجہ ہو تو اس کو سن لینا. آج کوئی بغیر روئے اٹھے گا، کیونکہ مجلس حسینی اور پہلی مجلس ہے. وہ بچہ جو کچھ دن کا ہے، مانوس اپنی بہن سے. بہن کی بھی عجیب و غریب ضد ہے، کوئی زبردستی مجھ سے نہ لے، اس بچے کو مجھ سے زبردستی کوئی نہ چھینے. ہاں یہ بچہ خود سے چلا جاتا ہے تو خیر ہے، مگر کوئی زبردستی مجھ سے نہ لے. ہر بی بی نے کوشش کی، سنا ہے نا آپ نے، مگر ایک مرتبہ حسین نے آ کے اس بچے کے کان میں کچھ کہا، نہ جانے کیا کہا، شاید یہی کہا جب ساری دنیا انکار کر رہی ہو، بیٹا تم آؤ گے میری حقانیت کی گواہی دینے کے لیے، بیٹا آؤ گے تم اتمام حجت کرنے کے لیے. بچے نے بھی کہا لبیک یا حسین. بچے نے بھی ہمت کر کے بابا کی گود میں اپنے آپ کو پہنچا دیے. یہ ہے کربلا. محرم ہے اور پہلی رات ہے، چاند رات ہے. یہی قافلہ نکلا ہے نا مکے سے ہوتے ہوئے، اب راہ کوفے میں ہے. چاند محرم کا نمودار ہوا ہوگا. حسین نے کیا نہیں دیکھا ہوگا؟ مستحب ہے کہ جب کوئی نیا چاند دیکھو، دو چیزوں کی دعا کرو، ایک صحت و عافیت کی، دوسرے عمر کی درازی کی دعا کرو. مگر حسین نے کیا دعا کی ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دعا کی ہوگی جب محرم کا چاند راستے میں دیکھا ہوگا؟ کیا دعا کی ہوگی؟ میں یہ کہتا ہوں پروردگار، میرے مولا نے شاید ایسے کہا ہوگا، پروردگار اگر تیرا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے، حسین کو لے لے، مجھے کوئی عمر نہیں چاہیے، مجھے درازی عمر کی فکر نہیں ہے، میں اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، لے لے پروردگار، مجھے شہادت کے مرتبے فائز کر دے. اب اس کے بعد حسین نے چاند دیکھا ہوگا تو کیا اپنے چاندوں کا نہیں چہرہ دیکھا ہوگا؟ اپنے چاند علی اکبر کو نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا پھر قاسم کے چہرے کو نہیں دیکھا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے کہ حسین نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو علی اصغر کو سینے سے نہیں لگایا ہوگا؟ اللہ اکبر. محمد کے چہرے نہیں دیکھے ہوں گے، مگر میں کہوں گا مولا آپ نے ضرور دیکھا بھی ہوگا. آپ کی نگاہوں میں سارے منظر آتے بھی رہے ہوں گے، مگر سارے کے سارے اس وقت آپ کے ساتھ صحیح سلامت ہیں. آپ نے جب دیکھا ہوگا وہ چہرے آپ کے ساتھ صحیح سلامت ہے، مگر کربلا کے واقعے کے بعد زینب نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا. تو آپ بتائیے مولا زینب نے کیا سوچا ہوگا جب زینب نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا؟ اس کی نگاہوں میں گلو اصغر آ گیا ہوگا، اس کی نگاہوں میں قاسم کی پامال شدہ لاش آ گئی ہوگی، اس کی نگاہوں میں علی اکبر کے سینے کی برچی نظر آئی ہوگی. یقیناً زینب نے چاند دیکھا ہوگا. آج سنتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے بعد عاشورہ کے بعد جب بھی امام نے چاند دیکھا، اپنے گھر میں فرش ازاں بچھا دی، بلایا اپنے چاہنے والوں کو، کہا اب ذرا غم کے آثار نمودار ہو گئے ہیں، تازہ ہمارا غم ہو گیا ہے. اب آتے آتے 8ویں امام کی باری آئی ہے، اور ایک امام کا چاہنے والا جس کا نام ہے ریان ابن شبیب، نام سنا ہوگا، بہت ہی وفادار امام کا خادم بھی ہے، شاگرد بھی ہے. پہلی محرم کو 8ویں امام کی خدمت میں آتا ہے تعزیت پیش کرنے کے لیے. بولا محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، میں آپ کے جد کی مصیبت کی تعزیت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ کہتے ہیں اپنے شبیب آؤ یہاں پر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا تو کہتے تمہیں معلوم ہے محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ فرما دیں یہ اپنے رسول اللہ کا محرم کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی جنگ کرنا حرام تھا. محرم یعنی جس میں جنگ کرنا حرام ہو. جاہلیت کے زمانے میں بھی فاسق و فاجر اور کافر بھی کسی کو مارنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر کلمہ پڑھنے والے میرے نانا کے میرے گھر کو جانے کے لیے تیار ہو گئے. محرم کا چاند یہ بتا رہا ہے کہ دنیا والوں دیکھو، حرام جس مہینے میں جنگ کرنا تھا اسی مہینے میں رسول
زہرا کے چمن کو اجاڑ دیا گیا، زہرا کا چمن اسی مہینے میں اجاڑ دیا گیا۔ عجیب کیفیت ہے، اسی محرم کے چاند سے غم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر پہلے اس محرم میں چند لوگ عزادار تھے، آج 1400 سال کے بعد یہ غم اتنا تازہ ہے گویا کہ دنیا کے سارے انسان ہی عزادار ہیں۔ جس کے دل میں بھی دل ہے، دل میں تھوڑی بہت محبت ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایک جملہ کہہ کے بات کو تمام کر دو، چاند رات ہے، کل صبح محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ زینب کا جو عالم ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا، حسین نے بار بار اپنی شہادت کی خبر سنی بھی تھی، سنائی بھی تھی۔ ساری دنیا کو جو قریب آتا تھا، میرے مولا نے خود مصائب اپنے پڑھ کے سنائے تھے، ہر کوئی متاثر ہو جاتا تھا۔ جب کسی نے پوچھا تو فرمایا، جانتے ہو آدم سے اب تک ہر نبی نے مجھ پر گریہ کیا ہے، ہر نبی نے میرا ماتم کیا ہے، اور محرم کی تاریخ کو بنی امیہ کے لوگوں نے خوشی کی تاریخ بتائی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یزیدی ہے، حسینی نہیں ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے مجلس میں شرکت کرنے کے ساتھ ہی یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ حسینی ہیں، آپ ہی ہیں جو حق کے ساتھ ہیں۔ حق کے ساتھ عزاداری کا سلسلہ ایسے جڑ گیا ہے کہ بی بی نے عجیب و غریب جملہ فرمایا ہے، میں ہر اس میرے حسین کے عزادار کے لیے دعا کرتی ہوں۔ بی بی ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ صرف حسین ہی کی مجلس میں وہ بی بی آتی ہے، آ کر کے جانتے کہاں بیٹھتی ہے؟ صدر نشین نہیں ہوتی۔ اس جملے کو سنا کے زیادہ تمام کر دوں گا، مجلسوں میں بی بی تشریف لاتی ہے مگر وہ صدر نشین نہیں ہوتی جن کا حق ہے، مگر وہ آتی ہے جہاں مجلسوں کے جوتے ہوتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتی ہے، پروردگار ان کے گھروں کو آباد کرنا جنہوں نے میرے حسین کے غم کو تازہ کیا ہے۔ سلام